السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا يجز به وهكذا قال الله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، نیکی اور گناہ کے کیا اثرات ہیں۔ جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل نیکی کہلاتا ہے۔ گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پرسکون ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ بڑے معلوم نہیں ہوتے۔ اتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں شک آ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو چھوڑ کر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں، پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ گناہ کا ایک ہی علاج ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کے مانند ہے۔ کسی کے جسم میں کینسر کا زخم ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو آپریشن کر دیا جائے، اس کا آپریشن کروا دیا جائے اور اس کو جسم سے نکال دیا جائے۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا جائے تو وہ پھیلے گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ شروع میں گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے، شروع میں گناہ کا چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کے مانند ہوتا ہے اور انتہا میں جہاز کے لنگڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔
گناہ سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، مختلف چیزوں میں اپنی اپنی تاثیر ہے۔ برف کے اندر ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے۔ کسی بندے کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہو جائے اور اسے کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو، کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو، کوئی اسے روکنے والا بھی نہ ہو، تو وہ پوری آزادی کے ساتھ گناہ کرے گا، تو بھی گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ کتنی ہی کامیابی سے وہ گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نہیں نصیب ہوتی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپیٹ کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور جو نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ خشک روٹی تو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی، آرام کی زندگی، عافیت والی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہو، بہاریں بھی ہو، روٹی بھی ہو، بوٹی بھی ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں۔ مادی سہولیات کے باوجود انسان پریشان کیوں ہے؟ آپ غور کریں کہ آج کی زندگی میں مادی سہولیات انتہا ہے، مادی سہولیات کی انتہا ہے۔ کھانے میں اتنے ڈشز، اتنی قسمیں کھانے کی کہ گننی مشکل ہے دوستو، اس کی گنتی مشکل ہے، اس کی گنتی مشکل ہے۔ پینے کے لیے اتنی جوس ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مکانات دیکھو تو محل کے مانند، سواریاں دیکھو تو کاریں ایک سے بڑھ کر ایک کاریں، ایک سے بڑھ کر ایک سواریاں، بجلی کی نعمت، پنکھے کی نعمت، فریج کی نعمت، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز، ٹیلی فون کی سہولت، تو کتنی سہولتیں زندگی میں آ گئی، مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ جتنی مادی سہولتیں آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا انسان پریشان آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ اس لیے دو لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگے ہیں، ایک ڈپریشن اور دوسرا ٹینشن۔ یہ دونوں انگریزی لفظ ہیں۔ ہماری اردو زبان میں اس کا کوئی ہم معنی لفظ نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ دونوں بیماریاں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو انہوں نے ان کے لیے کوئی نام تجویز کر دیا ہوتا۔ جب یہ انگریزی زبان سے الفاظ چلے تو ہماری زبان میں اسی طرح منتقل ہوتے گئے۔ تو ڈپریشن اور ٹینشن یہ خارجی چیزیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ رب العزت سے غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ جس بندے کی نیکی والی زندگی ہو، اس کو ڈپریشن اور ٹینشن سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں لنگوٹ باندھ کے میدان میں اتروں اور پریشانیوں کو ختم کر دوں، لیکن ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی۔
اور دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آ جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ایک کے بعد ایک دانے گرتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی کہیں نہ کہیں انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی، وہ چین سے زندگی نہیں گزارتا، وہ سکون والی زندگی نہیں گزارتا، وہ عافیت والی زندگی نہیں گزارتا۔ دلوں کا سکون نیکیوں کے ساتھ وابستہ ہے دوستو۔ چنانچہ سکون ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد سے، سکون ملتا ہے نیکیوں سے۔ اگر انسان گناہ کرے گا تو انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان وہ گناہ رکھے گا، چاہے اس کے پاس عہدہ ہو، کرسی ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی شہرت ہو، مگر اس کا دل بے سکون ہوگا۔ دل کا سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ تم سکون چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو وہ سکون اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ وہ دلوں کو سکون پہنچے گا کب؟ جب اللہ کی یاد کرو گے تب۔ گناہ کی وجہ سے ہر چیز میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، وقت میں، صحت میں برکت جو ہے نکال دیتے ہیں۔ اس کے رزق سے، اس کی وقت سے، یعنی وقت میں جو برکت ہونی چاہیے، صحت میں جو برکت ہونی چاہیے، ان برکتوں کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں، صحت سے وہ برکت نکال دیتے ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی خود بیمار تو کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا آنا جانا ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے دوست، پریشان حال رہتا ہے وہ۔ انسان کوششیں کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کام کر لوں، لیکن سارے کام ادھورے رہتے اس کے، اور انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ اور جب رزق سے برکت نکل جاتی ہے، رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے، تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی جاب پہ رہتا ہے، مگر خرچ پورے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کے اندر سے، اس کی کمائی میں سے برکت نکال دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم اگر سکون چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو عافیت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کو اپنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے اور اپنی زندگی کو گزارے، پھر دیکھے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے سکون محسوس کریں گے، ایک الگ فیلنگ آئی ہمارے زندگی میں، ہماری لائف کے اندر۔ کب؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں گے، تب یہ زندگی کے اندر سکون آئے گی۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر بھی کر بیٹھتے۔ تو ان تمام چیزوں سے دوستو اللہ کی نافرمانی سے بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقوں چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے، ان طریقوں سے بچے، اللہ کے نبی کی سنت طریقوں کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزارے، تب دوستو ہمارے زندگی کے اندر جو ہے وہ کامیابی، وہ سکون، وہ عافیت آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔